اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا بڑا امتحان دیا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ عشق کے معاملات ہیں، اسی لیے تو میرے امام نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی کس لیے کہ حکم خدا کا ہے، جس نے اولاد دی حکم اسی پروردگار کا ہے۔ پیغمبر خدا ہیں، بیٹا بڑا چہیتا بڑا پیارا، وہ بیٹا جو ادھیڑ عمر میں ہوا، فرمایا گیا 46 سال کی تقریباً عمر، بعض نے اس سے زیادہ عمر بیان کی۔ اتنی عمر میں جا کر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت، وہ بیٹا جسے اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا، رسالت سے نوازا، وہ بیٹا جس سے بہت زیادہ محبت ہے۔ پہلی بیوی جناب حضرت سارہ، کوئی اولاد نہیں ہوئی، جب اولاد نہیں ہوئی تو دوسرا نکاح حضرت ہاجرہ سے ہوا، جناب سیدہ ہاجرہ کے بطن مبارک سے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت، بڑا پیار، بڑی وارفتگی، مگر اللہ کا حکم قربان کر دو، تو پھر راہ خدا میں قربان کرنے کو چل پڑے۔ آج قربانیاں دنیا بھر میں ہوتی ہیں، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہیں۔ کیا جذبہ ایثار ہے! اے پروردگار تیری شان نرالی، تو امتحان لینے پہ آئے تو باپ سے بیٹے کی گردن پہ خنجر رکھوا دے۔ اے مولا تیری ذات نرالی، تیری شان نرالی، تیرا مقام اعلیٰ، تو امتحان لینے پہ آئے تو باپ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دے۔ یہ امتحان کی کیفیت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کائنات کی ہر شے سے زیادہ دل میں آ جاتی ہے، بیوی بچوں سے، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ جب اللہ رسول کی محبت دل میں ہو تب یہ جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے۔ اے خالق کل اپنی حکایت کا گواہ تو، دنیا کے ہر ایک راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم کو جو سجدہ نہ کیا حکم پہ تیرے، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، اقرار ذبیحی میں تیرا حکم آیا تھا، ایثار خلیلی کی اطاعت کا گواہ تو ایثار اور اطاعت دونوں لاجواب ہیں۔ باپ بھی ٹس سے مس نہیں ہوا امتحان میں، اور بیٹا بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک طرف ماں ہے جو بیٹے کو سجا کے سنوار کے تیار کر کے بھیج رہی ہے، شیطان نے کہا تھا بیٹے کو روانہ تو کر دیا، مگر سن لو باپ بیٹے کو جو لے جا رہا ہے، آج اسماعیل کو جو ابراہیم لے کر جا رہے ہیں، دعوت میں نہیں لے جا رہے، وہ تو قربان کرنے لے جا رہے ہیں، وہ تو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ جناب سیدہ ہاجرہ نے شیطان سے کہا کہ تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، کیا بھلا باپ بھی بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتا ہے؟ کیا بھلا باپ بھی بیٹے کو کبھی قربان کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ واقعی ایسا کرنے والے ہیں۔ کس لیے کرنے والے ہیں؟ شیطان کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں یہ رب کا حکم ہے، پروردگار کا حکم ہے۔ جناب سیدہ ہاجرہ نے جیسے ہی اتنا سنا، آپ فرمانے لگی اگر یہ پروردگار کا حکم ہے، اگر یہ میرے خالق و مالک کا حکم ہے تو سن لے، دفاع ہو جا۔ ایک اسماعیل تو کیا، اگر میرے پاس 1000 اسماعیل ہو، میں 1000 بھی رب کے حکم پہ قربان کر دوں، میں کوئی پرواہ نہ کروں۔ 1000 بیٹے اللہ مجھے دے، میں
رب کے نام پہ سب اس کے حکم پہ قربان کر دوں۔ یہ جذبہ وفاداری اور جذبہ ایثار ہے، یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ محبت کی کسوٹی ہے جس پہ ہر کوئی کھرا نہیں اترتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تو بچے ہیں نا، ان سے بھی شیطان نے کہا تھا یہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا باپ کبھی بیٹے کو ذبح نہیں کرتا ہے۔ شیطان کہنے لگا ہوتا تو یہی ہے، باپ کبھی بیٹے کو ذبح نہیں کرتا ہے، مگر آج ایسا ہونے والا ہے باپ بیٹے کو ذبح کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں ذبح کریں گے؟ کہنے لگا رب کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں مگر جواب سنو، فرمانے لگے او شیطان سن لے، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، دفع ہو جا۔ اگر یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، ایک جان کیا اگر اسماعیل پر 1000 جانیں ہوں، 1000 بار مجھے زندگی اللہ عطا کرے، میں 1000 بار ذبح ہونے کو تیار ہوں، میں 1000 بار قربان ہونے کو تیار ہوں۔ یہ جذبہ ہے۔ لے کر چلے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، شہزادے کو لے کر چلے حضرت اسماعیل کو، چھری بھی ساتھ لے کر چلے ہیں، رسی بھی ساتھ لے کر چلے ہیں۔ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میں ایک میدان میں ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں رب کی رضا کے لیے قربان کرنے لایا ہوں، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں کیونکہ رب کا حکم ہے۔ کہا ابا شوق سے کیجئے، آپ مجھے شوق سے ذبح کیجئے، میں اف تک نہیں کروں گا۔ کہا آپ مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، آپ ذبح کر دیجئے، بے شک مجھے آپ قربان کر دیجئے اگر رب کا حکم ہے۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا ہے، ہاتھ پیر رسی سے باندھے ہیں، اب وقت آ گیا چھری چلانے کا، اب وقت آ گیا ذبح کرنے کا۔ تو بیٹے نے باپ سے ایک فرمائش کی ہے، بیٹے نے باپ کو روک دیا۔ جب باپ کو بیٹے نے روکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکا کہ ذرا رک جائیے، تو حیران ہوئے، بیٹا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ارادہ نہیں بدلا ہے، ابھی بھی قربان ہونے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا بات ہے، کس لیے روک دیا؟ کہنے لگے اے میرے والد گرامی، میں آپ کا خون ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو مجھ سے محبت ہے، ایک گزارش کرنے کے لیے روکا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، آپ اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھ لیجئے تاکہ آپ جب چھری چلائیں میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے۔ آپ کو اگر چہرہ نظر آئے گا کہیں ایسا نہ ہو شفقت پدری جاگ اٹھے، کہیں آپ کے ہاتھ نہ کانپ جائیں، کہیں آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے، کہیں آپ اس عظیم امتحان میں ناکام نہ ہو جائیں۔ آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا، پھر آپ شوق سے مجھے ذبح کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا، آسمان کے فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں آسمان کے فرشتے، بلبل سدرہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور اس کے بعد میں چھری اٹھائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھی، اب چھری کو چلانا شروع کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلا رہے ہیں، ادھر چھری چلنے کو تیار نہیں ہے، چھری کو چلا رہے ہیں، چھری مڑ جاتی ہے، چلنے کو تیار نہیں۔ آپ کہنے لگے اے چھری تجھ سے اگر کاٹا جائے تو کاٹ دیتی ہے، تجھ سے جس چیز کو کاٹنے اس چیز کو تو کاٹتی ہے، مگر اب کیوں نہیں کاٹتی، اسماعیل کے گلے پہ کیوں نہیں چلتی؟ کہنے لگی چھری اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے ایک مرتبہ چلنے کا حکم دیتے ہیں، کاٹنے کو کہتے ہیں، میرا رب 70 مرتبہ مجھے کاٹنے سے منع کر رہا ہے، میرا رب مجھے کاٹنے سے روک رہا ہے۔ اللہ کا فرمان تو یہ تھا کہ چھری میرے پیغمبر کو کھروچ بھی نہ آ جائے، اسماعیل کے گلے پہ کھروچ بھی نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی ہے، چھری نہیں چل رہی ہے، مگر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی خیال ہے کہیں امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں،
फिर एक मर्तबा छुरी को उठाया है और जैसे ही चलाया है तो छुरी चल गई। जब छुरी चली तो आपने समझा कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया, मैंने बेटे को ज़िबा कर लिया। अब आंखों से पट्टी हटाई, पट्टी हटा कर देखा तो बेटा एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा है, एक दुम्बा कुर्बान हो गया है, एक दुम्बा कुर्बान हो गया। बेटा एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा है, बुलबुले सिदरा भी खड़े हैं, क्या माजरा है। बुलबुले सिदरा दुम्बा जन्नत से लेकर आ गए, हजरत इस्माइल को हटा दिया गया, दुम्बा ज़िबा हो गया, कुर्बानी हो गई, इम्तिहान हो गया, इम्तिहान में कामयाब हो गए। ऐ मेरे अजीजों सुनो, ये इम्तिहान है, इम्तिहान जो इम्तिहान में साबित कदम रहते हैं अल्लाह उन्हें इनामात से नवाजता है। और ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने मोमिनों पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया कि अब जब तक दुनिया रहेगी इब्राहीम और इस्माइल की याद को जिंदा रखा जाएगा। उन्हीं की याद में कुर्बानी होती है। हर साहिब इस्तिताअत शख्स पर कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी हर साल हम बड़े तस्को एहतिशाम के साथ किया करते हैं। मगर बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने नवाजा तो बहुत है मगर वो कुर्बानी नहीं करते। बाज लोग करते हैं तो उनकी नीयत सिर्फ गोश्त होती है। चूंकि हुजूर की हदीस सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर होता है। अगर गोश्त सिर्फ गोश्त की नीयत से कि गोश्त खाएंगे, गोश्त घर में आएगा, इस नीयत से अगर कुर्बानी की है तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ऐसे शख्स की कुर्बानी कबूल नहीं होगी जो सिर्फ इस नीयत से करे कि अब बहुत सारा गोश्त जमा हो जाएगा और महीने भर हम ये गोश्त खाते रहेंगे फ्रिज में रख रख कर, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं।